سرجری انعام ایمن کا کہنا ہے کہ امریکی ٹیرف پر بات کرنے کے لیے وزیراعظم کی منظوری سے ہائی لیول وفد امریکہ جائے گا۔ وزیراعظم کی امریکی ٹیرف کے معاملے پر 2 کمیٹیاں بنائی ہیں۔ سیکرٹری کامرس کی زیر صدارت ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ٹیرف معاملے پر مذاکرات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ٹیرف سے ہونے والے اثرات سے نمٹنے اور ٹریڈ پیکج کے حصول کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کا بہترین اسٹریٹجک اور سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ آئی ایم ایف وفد کی پاکستان آمد۔ آئی ایم ایف وفد کی مصروفیات منظر عام پر نہ لانے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا کوئی تحریری شیڈول بھی جاری نہیں کیا جائے گا۔ وفد کی ملاقاتوں کی اطلاعات متعلقہ محکمے کو فون پر دی جائے گی۔ آئی ایم ایف حکام 30 محکموں کے ساتھ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کریں گے۔ وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک آف ایف بی آر، منصوبہ بندی کمیشن، نجکاری کمیشن، آڈیٹر جنرل نیب، ایف آئی اے اوگرا اور دیگر حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ مشن بینکنگ سیکٹر اور کنسٹرکشن کے شعبے میں مسابقت کا جائزہ لے گا۔ 2 ماہ میں گورننس میں بہتری کے لیے آئی ایم ایف کا یہ دوسرا مشن ہے۔ چل رہی تھی کہ وہ فنڈ کا مشن یہاں پہنچ گیا ہے اور وہ ریونیو پتہ نہیں ہے کہاں سے چیزیں آتی ہیں۔ سو آئی جسٹ وانٹ آئی ایم ایف ول بی ہیئر، دے ول بی ہیئر middle of May, late May. We will discuss with them in terms of a budget proposal, etc. But they're not here right now. Let's be very clear, because we are still evaluating their proposals. We are receiving those proposals. We have to work on those proposals. محمد اورنگزیب کی وفاقی بجٹ پر بات چیت کے لیے آئی ایم ایف فنڈ مشن کے پاکستان آنے کی تردید۔ کہا آئی ایم ایف کے 37 ماہ کے پروگرام میں یہ لوگ آتے اور جاتے رہیں گے۔ ابھی گورننس اور ڈائگنوسٹک کا مشن آیا ہوا ہے۔ بجٹ تجاویز پر بات چیت کے لیے آئی ایم ایف کا مشن مئی کے آخر میں آئے گا۔ ابھی ہم بجٹ تجاویز پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف پروگرام کو پاکستان کی ضرورت قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اچھی کارکردگی کی بنیاد پر ہوا۔ کلائمیٹ فائنینسنگ پر بھی بات چیت کامیاب رہی۔ صدر نواز شریف کی بجلی قیمتوں میں کمی پر قوم کو مبارکباد۔ کہا بجلی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی مزید کم ہوگی۔ حکومت کی مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان کا بجلی قیمتوں میں کمی پر وزیراعظم سے اظہار تشکر۔ وزیراعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ مشکلات کے باوجود عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی۔ یہ مشن اور پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر بین الاقوامی قوتوں کی خاموشی پر اظہار تشویش۔ وزیراعظم کا فلسطینیوں پر صہیونی ظلم و جبر کے خلاف بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے عزم کا اعادہ۔ راول صاحب کی زیادہ باتوں کو رسپونڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر اور میڈیا کے اوپر بیان بازی سے اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے۔ وہ اگر جو ہے وہ وفاق کا بجٹ بنانے کے لیے اور اپنے سندھ کے لیے اور پتہ نہیں فنڈ لینے کے لیے وہ اگر جو ہے وہ بجٹ کے اوپر وفاقی حکومت کو جو ہے وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے۔ اور پھر جو صدر پاکستان کی منظوری ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہو نہیں سکتا، یہ ہوا نہیں، ڈاکومنٹڈ ہے، سائنڈ ہے۔ خاص طور پر سندھ جو ہے وہ پانی کے معاملے پہ سیاست چولستان کینال منصوبے پر سندھ میں صرف سیاست ہو رہی ہے۔ منصوبے کی صدر سے منظوری ڈاکومنٹڈ ہے، اس پر ان کے دستخط ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کہا وہ بلاول کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ کینال منصوبے کا حل جلسوں یا میڈیا پر بیان بازی سے نہیں نکل سکتا۔ آصف زرداری کے معالج ڈاکٹر عاصم کا کہنا ہے کہ صدر زرداری کو 1-2 روز میں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔
ان کی طبیعت بتدریج بہتر ہو رہی ہے، صدر مملکت بالکل ٹھیک ہیں، قیاس ارائیاں بند ہونی چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عاصم نے کہا صدر زرداری کی صحت سے متعلق سیاسی کرونا کہنا بالکل غلط ہے۔ کیسز ابھی بھی آ رہے ہیں لیکن یہ پہلے جیسا کرونا نہیں ہے، کرونا کا یہ ویرینٹ اتنا مہلک نہیں ہے۔